اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب بنا کر پیدا فرمایا۔ تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جنوں انسان مل کر بھی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، اسوہ حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائیں، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، کیونکہ مائی حلیمہ نے اپنے الفاظ سے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت حلیمہ سیدنا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سا چراغ جلا رکھا ہے؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لاقت جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو یہ کہنا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نوار کے پاس بیٹھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے لگانے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس سے نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبداللہ مطلب نے ذات راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت مصطفیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی میری بست پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی ہی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ دیکھی۔ چلیے اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیکھتے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں نے باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے دے دو، قیمت بجاؤ دوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ہمراہ اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ایک شخص آیا اور اونٹ ادھار لے گیا، تم سے کسی
نے پتہ ہی نہ پوچھا۔ جب سودا نقد ہو تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار دے دیا جائے اور کوئی جان پہچان بھی نہ ہو یا کوئی ضامن بھی نہ ہو، نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی جائے، تو ایسے میں اتنی قیمت اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ کسی نے کہا، یار جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں اسی کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگے، وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا ہے۔ قافلے کے سردار کی بیوی، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کے پردہ ہٹا کر کہنے لگی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا، کیا تو جانتی ہے؟ کہا، جانتی ہے میں بھی نہیں، پھر ضمانت کیسی دیتی ہو؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تو میں نے خیمے کے اور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنے حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکا اٹھی، دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا اور نہ پست تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم گنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنہور گول آپ خوبصورت تھی، جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے۔ ایک رگ تھی جو کہ غصے میں بھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی آنکھ مبارک لمبی، خوبصورت اور سرخ ڈوروں سے مزرعین تھی، موٹی اور سیاہ، سفید، انتہائی سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلکیں بڑی دراز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے تھوڑا اٹھا اور نتھنوں سے باریک ایک نور کا ہالہ تھا جو ناب پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ انتہائی خوبصورت، ترشیدہ، تھوڑے تنحانہ چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا۔ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مختلف روایات کو ملا کر یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و خال کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاشو پسند آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود السلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحم الرحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، شفا باعث، رحمت باعث، ثواب باعث، حکمت باعث بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کبیرے کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا۔ اس ہستی کا مقام اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین۔